آلہ ہے کل جہان تو گرانا حسین دا شاست حسین پادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملك والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ وحدہ لا شریک حسنین کریمین دی عقیدت و محبت اور آپ دی تعلیمات نصیب فرمائے جو امام حسین علیہ السلام و دیگر شہدائے کربلا مقصد لے کے گئے کربلائے معلّہ کی سرزمین پاک سے اللہ تعالیٰ اس مقصد حقیقی نے سانو سب نو سمجھن دی اور پھر اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دا معرض وجود کیا ہے؟ کربلا دی جو ابتدا ہے وہ کیا ہے؟ اج دی اس گفتگو میں میری صرف یہ جھلکی ہوئے گی، یہ میرا نقطۂ نظر ہوئے گا، یہ میرا عنوان ہوئے گا۔ ادا آغاز کیے اور سبب کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید دے والد محترم نے وصال پاک کے بعد یزید نے تخت سنبھالیا اور بیعت لینا چاہیے۔ یزید کون ہے؟ ایک بے ادب اور بے عمل شخص ہے۔ کہ اپنی جوانی تو بد عملی اور بد امنی اور جہالت میں مشہور ہو چکے ہیں۔ یعنی بد عملی تو مراد ہے
بے نمازی ہا شراب بہت زیادہ پیندا، تو شراب ہے تو پھر زنا بھی ہے، زانی بھی ہے، پھر اتنے بہت ساری برائیاں ہیں۔ جتھے شراب ہوئے یا ایسا نشہ ہوئے اتنے بہت ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اتنے جھوٹ بھی ہوئے گا، اتنے شر پسندی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا فساد اختلافات بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنیاں برائیاں جس وچ جمع ہونا، کیا وہ امامت دے اہل ہے؟ اور منصب امامت یا خلافت سنبھال سکتا ہے؟ ایو جا شخص سیدنا امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو یہو جہا بد کردار شخص بیعت لے سکتا ہے؟ بولو۔ تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے کولو بیعت لینا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرما گئے، اس نے فوراً مدینے کے گورنر نے خط لکھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان یہ مدینے کے گورنر نے، ادھر عمر بن سعید بن عاص مکے کا گورنر ہے، بصرہ دے وچ عبید اللہ بن زیاد گورنر ہے، کوفے دے وچ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر نے۔ یہ چار اس وقت جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوئے، یہ گورنر نے ادھر مدینہ شریف دے وچ عظیم المرتبہ شخصیات یہ او نے جنہیں اعلانیہ طور پہ یزید دی بیعت تو انکار کر چکے ہیں۔ یہ چاروں عظیم المرتبہ شخصیات، یہ چاروں نفوس قدسیہ اعلانیہ انکار کر چکے ہیں کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جاوے یا اس نے خلافت دی اور امامت دی دستار پہنائی جاوے، اس قابل نہیں ہے۔ یہ چاروں شخصیات انکار کر چکے ہیں۔ ادھروں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت دے وچ آپ نے خط کے ذریعے، ایک روایت کے مطابق بلف سے نفیس سامنے بٹھا کے
آپ نے اپنے بیٹے نو یہ حکم فرمایا کہ اگر میرے بعد تینوں غلبہ حاصل ہو جاوے حضرت امام حسین علیہ السلام کے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بڑے نرم دل، یہ لفظ میں سادہ طبیعت اور بڑے امن پسند تحمل مزاج شخص نے، وہ بد امنی نہیں چاہتے، وہ خرابی، کوئی فساد، کوئی جھگڑا بالکل نہیں چاہتے، یہ انہوں دی طبیعت دے بالکل خلاف ہے۔ تینوں اگر کوئی غلبہ حاصل ہو جاوے تو کوئی خرابی نہ ہوئے، انہوں دے ساڈے تے بڑے حق نے۔ میں اپنے سادہ لفظ کا ترجمہ نہیں کر دینا کہ انہوں دے ساڈے تے بڑے احسان ہیں، وہ بڑے اعلیٰ نسب والے نے، بڑے اعلیٰ خاندان والے نے، وہ ہر طرح نال اعلیٰ نے۔ ساڈا انہوں دا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ میں وہ خط پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، وہ ترجمہ کر رہا اس لفظ کا جڑا انہوں نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے نے کہ انہوں دے نال کوئی تیری لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی خرابہ، کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر طرح نال عظیم نے۔ تو اگر یہ اپنے باپ کا تابع دار ہوں اس وصیت پہ عمل کر لینا۔ ایک تو یہ اشارہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے جس قدر بھی مخالفین قلم اٹھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں، وہ محض ایک الزام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 1% بھی اہل بیت اطہار دے، اولاد رسول دے گستاخ اور بے ادب نہیں آئے، صرف بیٹا ہے۔ یہ اسی دیکھ رہے ہیں اپنی اکھاں دے سامنے، سارے یہ مناظر نے۔ پہلی تو اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان نو نیک اولاد عطا فرمائے، تابعدار ہوئے، ادب کرن والی ہو۔ باقی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، باپ بڑا اچھا ہے اور بیٹا بہت گندا ہے، وہ بالکل اپنے باپ کے مخالف ہے، وہ مزاج ملتا ہی نہیں، ایسا تساں دیکھا ہوئے گا کہ بیٹے دی باپ نال طبیعت ملتی ہی نہیں، ایویں گل ہے، ایسا ہوندا ہے۔ بیٹا باپ دے مزاج دے بالکل خلاف، ان دی سوچ، ان دی فکر دے خلاف، حتیٰ کہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ ایسی نافرمان اولاد بھی دیکھی جس نے باپ تے ماں تے تشدد بھی کیتا، ظلم بھی کیتا۔ ایسے کمینے بیٹے بھی نظر دے وچوں گزرے جنہاں نے اپنے باپ نو قتل کیتا۔ بیٹیاں نافرمان، بیٹے نافرمان، جی او دے وچ باپ دا ہرگز انہاں دے کردار دے وچ باپ دا گناہ شامل نہیں ہے۔ اس تو علاوہ کوئی ہوئے تربیت نہ صحیح ہو سکی ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو
او دی وجہ نو باپ اس دی وجہ تو باپ نو برا نہیں آکھیا جائے گا. میں مثال دیتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت ہے. جناب حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے نال آپ دی بڑی عقیدت اور محبت ہے. حضور دے صاحبزدگان دے نال امام حسن اور حسین پاک علیہ السلام دے نال بڑی محبت ہے، جس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر تینوں انہاں دے نال کوئی انہاں تے غلبہ حاصل ہو جاوے تو کوئی خرابی نہ ہوئے، انہاں دا ساڈے تے بڑا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل نو تسلیم کرتے ہیں، منتے ہیں، جڑا کہ آپ نے اپنے بیٹے نے وصیت دے وچ فرما دیا. آپ دا عقیدہ یہ ہے اعلی کل جہان گھرانا اے وہ لفظ جڑا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ساڈے تے بڑا حق ہے. اعلی کل جہان تو گھرانا شان والے حسین کے دی عظمت والے نے نبیاں کا تاجدار گل کے بولیا دے ایمان جلا بخشو نبیاں کا تاجدار. خط پڑھیا فرمان پڑھیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث یقیناً پڑھی ہوئے گی جس واسطے فرمایا ہونا دا میرے سے بڑا حق ہے. وہ بڑے عظیم نے، وہ بڑیاں عظمتاں والے نے، وہ بڑیاں شاناں والے نے، وہ سردار پڑھیا ہوئے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں
دل نے ٹھریا آلہ ہے کل جہان تو گھرانہ حسین نبیاں کا تاجدار رل کے بولو نبیاں کا تاجدار یزیدی لشکر دے سپاہ سالار ایک او نے جڑے پہلے آتے جنہاں نے کربلا وچ امام حسین نوں روکیا ادو یزید ولو لیکن جب ویکھیا کہ یہ یزیدی فوج کی سرکار نے خون کی پیاسی ہو چکی ہے جی اس ویلے آپ نے عرض کی میں غلطی کر بیٹھا میں تمہیں روک بیٹھا ان کی میں معافی مانگنا چاہوں میں مرا میں تواڈے کرنا جڑی ہو گئی ہے میں معاف کرنا جب یزیدیاں میں نکل کے آپ حسین پاک کی طرف آئے نے عمر بن خار بولے اور کہا اور تم اتنا گھاٹے کا سودا کر لے تو گھاٹے کا سودا کر لے آپ فرمانے لگے نہیں میں گھاٹے کا نہیں میں منافع کا سودا کیتا ہے میں جہنمیاں نکل کے جنتیاں میں جا گیا میں کی ویکھے رب دی سو جڑا میں ویکھے سن لو آپ فرماندے نے میں یہ ویکھے کہ اس وقت اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا تسی بھی منافقوں کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی بھی اگر دستار مبارک میں نظر آ رہی ہے تو وہ حسین پاک کے سارے نظر آ رہے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں جس ویلے آپ کو خط آیا
مدینے کے گورنر نے بلایا ولید بن عتبہ نے، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے وقت پیغام بھیجا جس وقت وہ کسی نال ملنا پسند نہیں کرتا، ایسے وقت ایک پیغام آیا امام حسین علیہ السلام نے مدینے کے گورنر نے بلایا، انہوں خط آ چکا، وہ خط کیا ہے یزید نے خط لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 15 رجب یا 22 رجب اختلاف ہے، زیادہ 22 رجب ہے آپ کا مثال ہے، انہیں بخار کی خبر دی تھی، نال اس نے خط ضرور لکھا چھوٹا جہا، اس نے لکھا کہ ایک خبر مشہور ہے، یہ خبر مشہور کرن تو پہلے امام حسین علیہ السلام کو بیعت لے انہوں بلاؤ گورنر ہاؤس میں، اگر وہ بیعت کر دیں کا ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے باہر نہیں جانا چاہیے، دعا کرو دوست اچھے ہو، آپ نے نہیں ہے کہ یہ دعا بڑی بڑی دوست اچھے ہو، سچ آخیا بابا روح رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت صالح تو صالح تو صحبت طالب تو طالب، جے چنگیاں دی صحبت وچ جاؤ گے تو گندے ہو کے بھی چنگے ہو جاؤ گے، جے گندیاں دی محفل وچ پاؤ گے تو پھر چنگے ہو کے بھی گندے ہو جاؤ گے، جس طرح کی تمہیں صحبت ملے گی تھی اوے پہ ہو جاؤ گے، تو یہ مطلب یہ ہوا نا کہ دوست اچھا ہو گندا بھی بندہ چنگا ہو، وہ اچھا مشورہ دیں گا، چنگا دوست ہوگا تو چنگا مشورہ دے گا، مروان نے کو ولید نے مشورہ کر لیا، اس آخیا مینو خط آیا ہے ہوں کی کرنا چاہیے، ولید بہت مروان بہت شیطان سے انسان ہے، اس آخیا فوراً بلاؤ حسین پاک، حسین علیہ السلام نے اتنے بلا کے اگر وہ بیعت کر لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ باہر نہ جاوے، زندہ بچ کے نہ جاوے، اگر اتھوں حسین واپس چلا گیا تو پھر حسین جیسے شخص کو بیعت لگنا تیرے راستے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جدو امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنے دوستوں کے نام مشورہ کیا کہ مینو خط آیا ہے، پیغام آیا ہے ولید بن عتبہ دا، میں جا رہے ہیں، تو ساتھیوں نے مشورہ دیتا کہ وہ اس وقت تھوڑا جانا خطرے تو خالی نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا میں انتظام میں جا رہا اپنے چند نوجوان وفادار نال لے، انہوں نے باہر کھڑا کیا، فرمایا جی اندر شور ہوئے تو پھر اندر آ جائے، جی خاموشی رہے تو پھر میرا باہر انتظار کرنا۔ جدو خط آیا آپ نے پیغام آیا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ لگتا ہے جڑا مجھے پیغام آیا ہے نا اس غلط جے ٹائم اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو اور یزید کی بیعت کا سلسلہ ہے، پتہ لگ گیا، آپ اندر چلے گئے، اندر سلسلہ گفتگو جاری ہو گیا، ولید نے آپ کی وفات کی خبر دی اور نال ہی اس آخیا جدید بیعت کا حکم آیا، آپ نے توجہ کرنا آخری لفظ آئندہ جمعہ مبارک کے کرنا گفتگو انشاءاللہ، آپ نے فرمایا میرے ورگا شخص پھر یزید بھی بیعت کرے وہ بھی چھپ کے،
اور یزید دا یہ چھپ کے میرے کو بیٹھ رہنا یہ انہیں جھوٹے ہونے کی دلیل شاید تو توجہ نہیں فرمائی اگر وہ سچا شخص ہے اور باعمل انسان ہے اور امامت و خلافت دے اہل ہے وہ اعلانیہ بیعت منگے میں اعلانیہ کرا تو پھر میں کون ہوں بیعت کرنے والا میں نواسہ رسول ہاں میں نبوت کے کندھیاں سے سوار ہونے والا شخص ہاں میں نبوت کی جھولی میں پلن والا شخص ہاں میں کوئی عام نہیں ہاں ایتھے چھپ کے بیٹھ کر تے میرے کو انج کر کے بیٹھ رات دے اندھیرے وچ بند کمرے وچ لئی جاوے میں نہیں کرا اوتھے پھر مروان اندر بیٹھا سی انہیں پھر آکھیا کہ ایتھے اس نو پکڑ لے ورنہ اس کو بیٹھ لمنا تیرے واسطے مشکل ہو جائے گی مگر ولید اس وقت نے عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والا موقع تے کو خون خرابہ نہیں کیتا حضرت امام حسین علیہ السلام اتھوں باہر نکلے آئندہ جمعہ کی مبارک میں انشاءاللہ ویسا بیان ہوگا اللہ تعالیٰ حق بیان میں توفیق بخشے اور عمل کرنے میں توفیق فرمائے ومن کان فی ہذہ اعمى ترجمہ سنو آئے پاک جیڑا شخص اتھے رہ کے جان بوجھ کے انا بنیا رہے ومن کان فی ہذہ اعمى جیڑا اتھے جس نو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشیا نظر عطا کی سمجھ عطا کی علم عطا کیتا اختیارات بخشے رب نے اس دے باوجود وہ رستہ حق نو پہچان نہ سکیا اور سادہ جو لفظ دے دینا اذان سنی تے دورہ ہو گیا کان صحیح نہیں انہیں سن لئی اذان تے دورہ ہوں تم رادے پھر وہ مسجد نہ جا سکیا اکھا ہیں مگر سال ہا سال وہ قرآن دی تلاوت نہ کر سکے اکھا ہیں اور قدم بھی ہیں چل بھی سکتا ہے مگر ہدایت دی طرف نہ آ سکیا مسجد دی طرف نہ آ سکیا ومن کان فی ہذہ اعمى جیڑا اس دنیا تے جان بوجھ کے انا بنیا رہا فہو فی الآخرۃ اعمى فرمایا اس نو حشر دیہڑے بھی انیا کر کے ہی اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ